رائے حق ان سے گم ہو گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرک کہا کرتے تھے کافر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تم پہلی بھی تھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ، اور پھر کفار کا یہ کہنا مسلمانوں سے کہ دیکھو دنیاوی حیثیت سے ہم اچھے ہیں، خوشحالی ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس ہے، مادی نقشے ہمارے پاس ہے، تمہارے گھر میں تو فاقے ہیں، تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں؟ تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں؟ وہ مادی لحاظ سے موازنہ کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں اللہ کے ہاں قرب کا معیار مادیت، مادی وسائل تھے۔ فرمایا نا انہیں کہہ دو پہلی قوم بھی بڑی مادی وسائل رکھتی تھی، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کا، ثمود کا، صالح قوم صالح کا کیا انجام ہوا ان کا؟ اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار ایمان کی زندگی ہے، چاہے وہ دولت کے اندر ملے، چاہے وہ فقر کے ساتھ ملے، خوش نصیبی اسی کی وجہ سے جس کے پاس ایمان اور ایمان کی زندگی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر آخرت میں ایمان والے کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس بلائیں گے اور عزت بخشیں گے، اور منافق اور کافر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں لائے جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قبر سے سب اکیلے اکیلے اٹھیں گے۔ ایمان کی ایک بڑی تاثیر، ایمان کی زندگی کی ایک بڑی تاثیر اللہ نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں اس تاثیر یہ ہوتا ہے کہ اسے محبت اور عزت کا ماحول ملتا ہے۔ جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں اور جن کنبوں میں اور جن معاشرے میں ایمان کی زندگی ہوتی ہے، وہ محبتوں کی فضا ہوتی ہے، اور گناہ کی نحوست ہے، محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ کوئی گھر نہیں ملے گا، نہ جھونپڑی نہ کوٹھی، جہاں اللہ کی نافرمانی کھلے طور پہ ہو اور وہاں سکون اور محبتیں ہو، کوئی نہیں ملے، کوئی نہیں ملے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ ہم نے قرآن آپ پہ نازل فرمایا، لیکن آپ اس کی تلاوت میں اور اس کے دعوت میں اتنی مشقت نہ اٹھائیں۔ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، تلاوت کرتے چلے جائے۔ اللہ نے اپنی حبیب کو تسلی دی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، کس طرح مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دی تھی۔ اہلیہ ساتھ تھی، مدین سے واپس آ رہے تھے، اہلیہ امید سے تھی، دور ایک روشنی نظر آئی، سردی کا موسم تھا، اہلیہ کو بٹھایا، آرام کرو، میں وہاں سے آگ لے کے آتی ہوں، آگ لے کے آتا ہوں، تھوڑی سی میں گرمی مل جائے گی۔ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کا نور تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں نبوت ملی، دو معجزے ملے۔ لاٹھی اژدھا بن جایا کرتا تھا، درمیان میں ہاتھ باہر نکالتے چمکنے لگتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں معجزوں کو لے کر سرکش فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے، اور میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دے، اور میرے ساتھ میرا ساتھی بھی ایک کر دے، میرا بھائی ہارون کو بھی، اس کو میرا ساتھ کر دے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سب سے قیمتی دعا کسی بھائی نے بھائی کے لیے کی ہے تو وہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی ہے کہ نبوت مل گئی، نبوت مل گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے تجھ پہ کتنے احسان کیے، بچپن میں کس طریقے سے تیری حفاظت کی فرعون سرکش ظالم سے، اور کس طریقے سے تیری زندگی کی حفاظت کی، اور کیسے تیری پرورش کا انتظام کیا، اور کیسے تجھے تیری والد کی والدہ کے پاس واپس لٹایا۔ ہاں جا فرعون کے پاس، اسے نرمی سے بات کہے اور اسے پیغام دے، نرمی سے بات کرے۔ فرعون جیسا سرکش اللہ اس کے پاس بھی بھیجنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ نرمی سے بات کر، نرمی سے بات کر، نرمی سے بات کر۔ ہاں حق بات ہو اور حق طریقے سے ہو اور نیت بھی حق ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر حق کے پرائے میں محض دوسروں کو رسوا کرنا مقصد ہو اس کی کوئی تاثیر نہیں ہو۔ حق کے پرائے میں دوسروں کو رسوا کرنا مقصود ہو اور دوسروں کو ذلیل کرنا مقصود ہو، اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حق بات کہی، فرمایا نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ بڑا سرکش ہے، خیال رکھ ظلم نہ کر دے ہم پہ،
کہیں ظلم نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں